الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، پاکستان کا مشہور و معروف نام، چاہے وہ نعت خوانی کے اعتبار سے ہو، قرات کے اعتبار سے ہو، پرائیڈ آف پرفارمنس سمیت دیگر کئی اعزازات کے حامل۔ ہمارے لیے یہ بات باعث سعادت ہے کہ روزانہ شان رمضان کی نشریات کا آغاز جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز سے ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی ایک اور نئی صبح کا آغاز، ایک اور سحر کا آغاز، اور ابھی یہ جو آیت پڑھی گئی جس کا ترجمہ بھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا، کچھ اس متعلق پہلے بات ہو جائے۔ وسیم، یہ اللہ رب العزت یہ جب آیتیں اتری ہیں تو ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب جنت عدن کو بنایا تو جنت عدن اتنی خوبصورت بنی کہ اللہ پاک اس کو خود دیکھ کے مسکرا اٹھے۔ پھر اللہ پاک نے جنت عدن سے فرمایا کچھ بول، تو جنت عدن نے یہ آیتیں پڑھی۔ اچھا، جی ہاں، یا اللہ میں تو ان کے لیے بنائی گئی ہوں، اور پھر اس میں جو صفات بیان کی کہ نمازوں کو خشوع و خضوع سے اور بیکار کے چیزوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب زبان سے کوئی بولتے ہیں تو اس کا پاس رکھتے ہیں، اور پھر شروع میں بھی نماز والذین هم علی صلاتہم، جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اور پھر آخر میں بھی جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخر میں حفاظت، اوقات کی حفاظت، اوپر والذین عجز و نیاز، ہاں اوپر خاشعون کے پہلے اوپر یہ بیان کیا کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سوا سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور نیچے اس کے اوقات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے پہلے ہی پلاٹ جنت میں پکے ہو چکے ہیں، یعنی وارث کو تو پہلے سے ملنے والا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ بہت بڑی ملک کا وارث ہے، تو پہلے سے اللہ پاک نے ان کے جنت میں پلاٹ پکے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام کی جو صفات مبارکہ تھیں، یہ ان سورہ مومنون کی ان آیتوں میں ان صفات مبارکہ کا ذکر ہے۔ جزاک اللہ۔ اور تو یہاں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں ان افراد کی جو جنت کے حقدار یا وارث قرار پائیں گے، وہیں اس آیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ نماز کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ ایبسولوٹلی، کہ ایک ایسی آیت کے جس میں جنت کے وارثین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، وہاں ابتدا اور انتہا میں نماز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ شروع میں خشوع خضوع کا بیان ہے، آخر میں اوقات کی حفاظت کا بیان ہے۔ دونوں بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ وہ آپ نے وہ سنی ہے نا وہ روایت کہ جنت کے قیامت کے دن ان لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جس کو نماز کے اوقات کا خیال ہوگا کہ میں ابھی پڑھ کے نکلا ہوں، میں سیکنڈ ٹائم اس کو مس نہ کر دوں، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ہم اکثر اتنی ضروری چیز ہے، سڑکوں پہ بورڈز کی صورت میں لگے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت شاید اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی اس انداز سے وہ اکثر جگہوں پر لکھا ہوتا ہے نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی فضول چیز ہے جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے ایسی چیزیں پڑھ کے تو دل خراب ہو جاتا ہے نماز سے، بجائے اس کے کہ نماز بڑا ڈرانے والا اینگل ہے۔ ہاں، آج امت میں نہی عن المنکر کا جو آسپیکٹ ہے نا، وہ بات کو لینا، ڈری ہوئی بات کو لینا ذرا مشکل سے لیتی ہے امت۔ فضائل سنائیں آپ ان کو تو امت بات کو ایزیلی لے لے گی، ایک انداز، لیکن اگر دعوت کا ایک انداز، یہ دونوں ٹھیک ہے، انداز میں یہ نہیں کہہ رہا، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن آج کیونکہ پہلی دین سے اتنی دوری ہے، اس میں اگر آپ اس کو بولو گے، آپ کے خیال میں ریلیونٹ زیادہ دوسرا والا انداز ہے؟ میں پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، میرے ایک رشتہ دار انگلینڈ سے واپس آئے، اب وہ نماز کے پابند نہیں تھے، انہوں نے یہ جب پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے بدقسمتی سے نماز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یعنی وہ تو پھر اسلام کے زمرے سے ہی باہر ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے نا, جو نماز کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے جملوں کو کہ اس طرح اشاعت نہیں کرنی چاہیے. یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے. رغبت دلانے کا انداز آپ کے خیال میں رغبت دلائی جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس سے اللہ کی طرف سے ملے گا مختلف انداز سے. جی. شان رمضان کا باقاعدہ آغاز ہو چلا. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, ذوالفقار حسینی صاحب اور محسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کچھ حمد و نعت ہوگی انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. شان رمضان نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی موجود ہیں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, ذوالفقار حسینی صاحب, قاری محسن صاحب اور شاہ رخ صاحب, جناب شاہ رخ قادری صاحب. کس کلام سے آغاز کیا جائے؟ عبدالستار نیازی صاحب کا کلام ہے, اس سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. اجازت ہے؟ بالکل بسم اللہ, ہم منتظر ہیں. رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ ارے مانگ. رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے. مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے. مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے. کس لیے خاموش کھڑا, مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز. آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز. آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز. ہر وقت مدینے کی دعا, مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. ہے داتا و خواجہ بھی تیرے گنج شکر بھی. ہے داتا و خواجہ بھی تیرے گنج شکر بھی. ہے داتا و خواجہ بھی تیرے گنج شکر بھی. بھر دیں گے یہ کشکول تیرا, مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ. دیتا ہے کرم ان کا صدا.
تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ مجھے بلا لو شگے مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اسی دھن کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ، اسی التجا کے ساتھ ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں شان رمضان میں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو گئے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान गिरामी, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सहाबा कहलाए क्योंकि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली। आज के दौर में अगर अपनी इस्लाह करनी है बातनी और ज़ाहिरी, तो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह का हुक्म है कि मेरे बंदो तुम डरो इस बात से कि तुम्हारी सोहबत ऐसे लोगों के साथ ना हो जाए जो हमारे दोस्त ना हो, हमारे दोस्तों में बैठो। ये हमारा सेगमेंट आलिम और आलम का, और आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ हज़रत मुफ्ती साहब इब्राहिम कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, सक्खर से तशरीफ़ लाए। हज़रत अहलन व सहलन मरहबा बिकुम, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। और मेरी दाईं तरफ हमारे शान रमज़ान के जो दो हज़रात तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ होते ही हैं, मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब और अल्लामा कुमैल मेहदवी साहब। आप दोनों हज़रात को भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम भाई, आपके पास सवालात हैं, हज़रात गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। रोज़े से मुताल्लिक हैं कुछ सवाल, कुछ नमाज से मुताल्लिक हैं जी, प्लीज़। वही गुजारिश है कि मुख्तसर तरीन अल्फाज में कीजिएगा सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि अगर नमाज के बीच में दुनियावी ख्याल आते तो क्या करना चाहिए? दोबारा फरमाइए सर, समझ नहीं आया। यहाँ जी जी बताइए, सवाल दोबारा कीजिए। नमाज के बीच में अगर दुनियावी ख्याल आते हैं तो क्या करना चाहिए? हज़रत मौलाना। दौरान नमाज दुनियावी ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान को नमाज ऐसे पढ़ना चाहिए कि वो माँ सिवल्ला से उसकी निगाह, उसके ख़यालात यकसर अल्लाह के दरबार की तरफ मुतवज्जे होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर दुनियावी ख़यालात आ जाएं तो इससे नमाज में कोई फसाद, कोई कराहत नहीं आती। ठीक है, अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह सर, माशाअल्लाह। जी वसीम भाई। जी माशाअल्लाह। मेरा सवाल ये है कि अगर रोज़े की हालत में नाक से खून आ जाए तो क्या रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा होता है? हज़रत इसका भी जवाब आप ही फरमा दीजिए। जी। हाँ, असल में जो रोज़ा टूटता है वो बाहर से कोई चीज़ अंदर जाए तो उससे रोज़ा टूटता है। ठीक है जी। खून वगैरह निकल जाए, इस किस्म की चीज़ें खारिज होती हैं, अंदर नहीं जाती, लिहाजा खून वगैरह निकलने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। कोई असर नहीं पड़ता। कुमैल भाई सही है? जी बिल्कुल ऐसे। जी बिल्कुल ऐसे। जी वसीम भाई। तीसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल ये कि कुरान शरीफ में जब वफ़ लिखा आता है तो हमें कितनी देर के लिए वफ़ करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये वक़्फ़ की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं कुरान मजीद में, और ये दर हक़ीक़त आदाब तिलावत में से है कि जो जुमले अरबी ज़ुबान के मुताबिक कुरान मजीद में हैं उनमें जिस जिस जगह पर बात मुकम्मल होती है तो वहाँ पर एक वक़्फ़ आता है और वहाँ पर ठहरना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी शख्स ने मुकम्मल तौर पर इस तरीके से तिलावत की कि वो वहाँ पर न ठहरा तो तब भी खुदा न खास्ता उसकी तिलावत को कोई हराम या नाजायज़ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसका इल्म होना चाहिए। तो उसमें बस ये है कि थोड़ी देर के लिए आप तवक्कुफ़ कर लें कि आपकी सांस टूट गई, फिर अगली सांस के साथ आपने अगले नए जुमले को शुरू कर दिया, तो ये तरीक़ा बिल्कुल दुरुस्त है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक ठीक। जी मैं यहाँ बाला जी वसीम। जी यहाँ पर माइक किसके बाद? जी कीजिएगा आप। जी जी कीजिए। जी जी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज़। अल्लामा साहब की बारे में मेरा सवाल है कि किसी मोमिन मुसलमान के लिए बदगुमानी करना या उसके बारे में गलत सोचना ये कैसा, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। कुमैल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि रमज़ान मुबारक के अय्याम हैं तो एक छोटी सी हदीस गुजारिश कर दूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की खिदमत अक़दस से जो हमने सीखा है कुछ, उसमें यह कि एक ख़ातून के जो हुजूर के पास तशरीफ़ लाई तो हुजूर ने कहा कि ये खाना खाओ, और उसने कहा कि हुजूर मैं तो रोज़े से हूँ। तो कहा कि अभी जो तू गीबत करके आ रही थी, तो गीबत करने वाला कुरान करीम की आयत भी है कि वैसे ही कि जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। तो मुर्दा भाई का जब गोश्त तू खा सकती है तो फिर ये तो हलाल खाना है, ये तो वो खाना नहीं है कि जो तैयब ना हो। तू तो गैर तैयब खाना खा के आ रही है। इसका मतलब ये है कि ख़ास तौर पर रोज़े के आलम में तो हमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, चाहे वो बदगुमानी हो, चाहे वो मिसाल तौर पर गीबत हो, तान तशनी हो। ज़बान है ना, वो इस कदर ख़तरनाक है, उलमा अखलाक ने लिखा है कि इस एक ज़बान से 70 गुनाह पॉसिबल है, मुमकिन है। ज़बान से 70 गुनाह हो सकते हैं।
جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، کسی کے بارے میں بدگمانی زبان سے، حسد زبان سے، غنا زبان سے. جب صبح کا وقت ہوتا ہے حدیث میں کہ زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو. زبان پوچھتی ہے ہاتھ سے تم کیسے ہو، کان سے تم کیسے ہو، تو سب مل کر جواب دیتے ہیں اس زبان کو کہ ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دے دیا تو. تو اگر یہ ایک ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے بہتر ہو جائے. جی وسیم. جی اگلا سوال ہے. جی رمضان المبارک کے اگر ایک شخص رمضان المبارک کے تمام روزے رکھتا ہے مگر نمازیں نہیں پڑھتا تو کیا اس کے روزے ہو جاتے؟ حضرت مولانا. نماز پڑھنا فرض ہے اور رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. ٹھیک. یہ دو الگ الگ فرض ہیں. ایک مسلمان کو ویسے بھی رمضان کے علاوہ بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں نماز کو چھوڑنا یہ زیادہ گناہ ہے. لیکن اس کی نماز نہ پڑھنے سے روزے میں کوئی فساد نہیں آتا. یوں سمجھیے کہ دو پیپر آپ نے دینے ہیں، نماز پڑھنا ایک الگ پیپر ہے، روزہ رکھنا الگ پیپر ہے. تو ایک پیپر کے نمبر نہیں ملیں گے، دوسرے کے مل جائیں گے. لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ نماز فرض ہے، اسے کسی حال میں نہ چھوڑے. اچھا یہیں سے ایک بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب نے اچھی مثال دی بہت کہ دو الگ الگ پیپر ہیں، لیکن اگر ایک میں بھی فیل ہو جائے انسان تو عمومی طور پر وہ فیل ہی کہلاتا ہے. اچھا جی 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 ماشاءاللہ. اگلا سوال. البتہ روزہ ٹھیک ہوگا. یہاں سے کریے ایک سوال یہاں سے کریے. جی جی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو کیا اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹائمنگ چینج ہوتی ہے اس کی؟ عمرے میں اگر آپ جائیں اور ماہ مبارک رمضان ہے پھر تو آپ نے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک. اور البتہ یہ ہے کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ عمرے میں جانے والا شخص اگر مسافر ہو تو مسافر پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے. لیکن جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو مسافر کو چاہیے کہ اگر اللہ نے اسے سہولت دی ہے اور روزہ رکھنے پر وہ قادر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سفر کے دوران بھی روزے کو چھوڑے نہیں، تاکہ بعد میں قضا میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے بعد میں قضا. اور اگر عمرہ آپ کر رہی ہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کر رہی ہیں تو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. اس وقت یہ دیکھا جائے کہ میری محنت کرنے سے کہیں میں کمزور تو نہیں ہو جاؤں گی. اگر میں رمضان کا روزہ رکھوں گی ان حالات کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے. ماشاءاللہ. جی. فقہ جعفریہ کے اعتبار سے اتنا ہے کہ اگر 10 دن سے کم ہے کسی کا سفر ایک شہر میں، مثلا مدینہ شریف میں 10 دن سے کم قیام ہے یا مکہ شریف میں جو ہے 10 دن سے کم قیام ہے تو روزہ رکھنے کی انہیں اجازت نہیں ہوگی، بعد میں قضا کرنی ہے. بعد میں رکھیے. اچھا یہ تھوڑی سی میں بھی کہ ہمارے ہاں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص 15 دن کی نیت سے یا زیادہ دن کی نیت سے ہو تو مسافر نہیں رہتا، پردیس میں بھی مسافر نہیں رہتا. اس کے احکام مقیم کے ہیں، لہٰذا وہ نماز پڑھے گا مقیم والی، اور روزے کے بارے میں بھی اس کے وہی احکام ہیں جو مقیم کے ہیں. جو مقیم کے کہا. جی وسیم. السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں انجیکشن لگوانا کیسا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت موجودہ دور میں علماء کے درمیان اس بارے میں مختلف آراء ہیں. اچھا. دونوں طرف یوں سمجھ لیں کہ تحقیق موجود ہے، دلائل بھی موجود ہیں. تو علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ اس کے بغیر روزے کو مکمل کر سکتے ہیں تو آپ اس کے بغیر روزے کو مکمل کیجئے تاکہ کسی کے نزدیک بھی روزہ ٹوٹنا لازم نہ آئے. لیکن اگر وہ ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اصل میں بعض لوگ اس کو ترجیحی بنیادوں پر اختیار کرتے ہیں. مثلا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یا بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک قول ضرور ہے لیکن ایک دوسرے قول کی بالکل نفی لازم آتی ہے یا احتیاط کے بالکل خلاف ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بہت زیادہ کوئی مجبوری کی کیفیت ہو اور آپ نے اس میں لگوا لیا ہے تو ان علماء کے نزدیک جو روزے کے ٹوٹنے کے قائل ہیں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. احتیاط یہی ہے کہ آپ بعد میں پھر اس روزے کی قضا کر لیں. اس میں کفارہ فدیہ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا، اس روزے کی پھر آپ بعد میں قضا کر لیجئے. جی کمیل بھائی ایسا ہی ہے آپ کا؟ تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے لیکن وہ پھر کسی مناسب موقع پر اب وقت محدود ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات درست فرمائی مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب نے کہ ہمارے علماء عصر کا اختلاف ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. اس فقیر طالب علم کا خیال یہ ہے
کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا حضرت. لیکن بات وہی ہے کہ جہاں اختلاف علماء ہو، پبلک کو چاہیے، عوام الناس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں اور خواہ مخواہ انجیکشن لگانے کی کوشش نہ کریں. ہاں اگر روزے کے دوران ایسی صورت آ گئی کہ بغیر انجیکشن کے کام نہیں ہو سکتا تو لگوانے میں کوئی حرج نہیں. میرے ساتھ خود واقعی یہ پیش آیا کہ میں کچھ سال پہلے مدینہ طیبہ گیا اور ماہ مبارک رمضان کی کچھ روزے مجھے وہاں آئے تو میں نے کھجوریں بہت زیادہ کھانا شروع کر دی. اچھا. اور میں ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں. عجیب. تو 4-5 دن کے بعد میرے یہاں کان میں بہت شدید درد اٹھا، اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھا. میں نے دوست کو فون کیا تو مجھے مستشفى الانصار مدینہ طیبہ کا ہسپتال ہے وہاں مجھے لے کر گئے. پاکستانی ڈاکٹر تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو ایسا ہے کہ ہم آپ کو گولیاں دیتے ہیں وہ آپ کھا لیں. یہ روزے میں آپ روزے کی حالت میں؟ جی میں روزے کی حالت میں تھا. ٹھیک. میں نے کہا میں روزے سے ہوں اور دوا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس نے کہا پھر آپ کا کیسے علاج ممکن ہو؟ میں نے کہا کیا اس کے متبادل مجھے انجیکشن لگ سکتا ہے؟ ٹھیک. تو انہوں نے کہا ہاں انجیکشن لگ سکتا ہے. میں نے کہا وہ لگا لیجئے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا جن حالات سے میں گزر رہا ہوں اگر ایسے حالات پیش آئیں تو دوا کھلانے کی بجائے دوا جو ہے وہ انجیکشن کے ذریعے دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت اسی طرح سے اگر ڈرپ بھی کوئی لگا لے تو کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے؟ بات وہی ہے گلیکسو کہ بلا وجہ نہ لگوائی جائے. مثلاً ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ افطار میں لگا لیجئے گا تو لگوا لیں. اور اگر وہ کہے کہ نہیں اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ابھی آپ کو ڈرپ لگے اور وہ روزے سے ہے تو لگوا لیں. روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی کو خون بھی دینا پڑے تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون دینے سے بھی روزہ نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک. اور وہ جان سے جا رہا ہے. ٹھیک. تو اب بتائیے اسے خون تو دیں گے. خون تو دینا. تو خون چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. حضرت والا آپ ہمارے خاص مہمان ہیں. وقت تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس. میری دل سے خواہش ہے آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے کہ یہ رمضان کیسے گزاریں. جاتے جاتے آپ سے کچھ نصیحت کے کچھ بول مل جائیں. ماشاءاللہ میں کبھی کبھار آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. آپ تو نصیحت فرماتی رہتے ہیں. حضرت مجھے خود ضرورت ہے نصیحت. بس میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے آپ کی بات سن کر کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں گناگوں نعمتوں سے نوازا ہے اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس دور میں اس کی ہم پر. ہمیں اس بات پر نظر کرنی چاہیے کہ ہمارا سیر و افطار کیسا گزر رہا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کا طرز افطار اور طرز سیر نظر میں ہونا چاہیے. میں ایک طالب علم ہوں. میرے ذہن میں آپ کا افطار اور سیر کے بارے میں جو میں نے روایتیں پڑھی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی جو افطار ہوتا تھا وہ تازہ کھجوروں سے ہوتا تھا. ٹھیک. اور اگر وہ میسر نہ ہوں تو چوہارے سے ہوتا تھا. اچھا. اور اگر آپ کے شاہی دسترخوان پر یہ نعمت بھی نہ ہوتی تو پانی کی چند گھونٹ اتار کر آپ روزہ افطار فرما لیتے تھے. اور آپ کی سحری آپ کی افطاری سے مختلف نہیں تھی. آپ کی افطاری میں بھی کھجوریں اور پانی کا استعمال ہوتا تھا. اس کے علاوہ میں نے کوئی اور روایت نہیں پڑھی کہ آپ کے دسترخوان پر گوناگوں نعمتیں ہوں. حالانکہ آپ تو شاہ کائنات ہیں. آپ کے دسترخوان پر آپ چاہتے تو دنیا کی کیا کچھ نعمتیں نہیں آ سکتی تھیں. تو ہمیں آپ کے سیر و افطار پر نظر رکھ کر اس معاملے میں سادگی کو اختیار کر لینا چاہیے. اور پکوڑے اور سموسے اور چاٹ اور پھینی اور کھجلا اس پر اتنا زور نہیں دینا چاہیے کہ ہماری سحری اور افطار اور روزے کا مقصد ہی رہ گیا. سب سے پہلے تو میں اپنا ہی منہ چھپا لوں. مجھے خود پکوڑوں کا اور سموسوں کا بہت شوق ہے اور سارے رمضان کا میں سارا سال رمضان کے آنے کا لیکن یہ ناجائز نہیں ہے. ناجائز نہیں ہے لیکن بھائی کم کھانا ہے سب نے. نصیحت آپ نے مانگی نا. ہاں نصیحت ہم نے مانگی. اور سب سے پہلے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں بائیکاٹ کر رہا ہوں سارے سموسوں کا اور پکوڑوں کا آج سے. دیکھیں حضرت کا مقصد یہ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے بائیکاٹ نہیں کروانا چاہ رہے. میں مذاق کر رہا ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ پیٹ یہاں سے یہاں آ جاتا ہے بدقسمتی سے. یہ بدقسمتی سے. یہ تو کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے جنت میں بیٹھے ہیں. اللہ کی بات اللہ کے نبی کی بات اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے.
آپ سب شان رمضان کے مہمان ہیں، آپ سب شان رمضان کے مہمان ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ صرف یہیں تک یا ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ہمارا آپ کا رابطہ ہے وہاں تک ہی محدود نہ رہے، اسی لیے ہم SMS سروس پر بھی ہماری مستقل نظر ہوتی ہے، سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر پر بھی آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ WASEEMBADAMI ہمارا آفیشیل ٹویٹر ID ہے، اور اس کے علاوہ facebook.com/وسیم مدامی آفیشیل، اور آپ دیگر ARYdigital.tv پر بھی لائیو نشریات بھی ہماری دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ کہ ویڈیو لنک کے ذریعے دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو پاکستانی بھائی ہیں، ان کو اس انداز سے بھی، ٹیکنالوجی کا اس انداز سے استعمال کرتے ہوئے ان کو بھی شان رمضان کا باقاعدہ حصہ بنائیں۔ زونگ کی جانب سے یہ اسپانسرڈ ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ، اور اس کے علاوہ زونگ کے جو کسٹمرز ہیں وہ اپنے موبائل سے 786 ڈائل کر کے زونگ رمضان سروس حاصل کر سکتے ہیں، جس میں شامل ہے نماز الرٹ، سحر و افطار الرٹ، قرآن مجید کے تلاوت بما ترجمہ، مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کے بیانات، قصص الانبیاء، اور بہت ساری دینی معلومات۔ اور اس کے علاوہ ہمارے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ جناب جنید جمشید صاحب کی بہت ساری نعتیں، قصیدہ بردہ شریف، تمنا دل، محمد کا روزہ، میرا دل بدل دے، اگر آپ ان کو اپنی رنگ ٹون بنانا چاہتے ہیں یا ان نعتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں زونگ کسٹمرز، تو آپ وائی لکھ کر بھیج سکتے ہیں، وائی لکھ کر 9904 پر آپ SMS کر سکتے ہیں اور یہ تمام نعتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب علی، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے کون مہمان موجود ہیں، دنیا کے کس کونے سے موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ واو، وعلیکم السلام۔ یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کھارا در کراچی سے بات تو نہیں کر رہے، لوڈ شیڈنگ لگ رہی ہے مجھے آپ کے پیچھے۔ بس وہ لائٹ تھوڑی سی کم ہے، کھارا در کراچی میں نہیں ہوا، I'm in Germany born. Oh my God, wie geht es Ihnen? Ja, es geht mir gut. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, danke schön, sehr gut, sehr gut. Bitte schön, bitte schön. سیم ٹو یو، سیم ٹو یو۔ وہ اتنی جرمن آتی تھی مجھے۔ یہ کیا ہوا ہے یہ؟ یہ جرمن لینگویج کے اندر ڈوائچ لینگویج میں ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا ہے بس۔ اچھا، تو بون جرمنی، کتنا ٹائم ڈفرنس کتنا ہے جناب؟ آپ کا میں نام سوری بھول گیا، آپ کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام ہے سید حسین عابد۔ حسین بھائی جناب، حسین۔ اور کتنا ٹائم ڈفرنس ہے حسین بھائی جرمنی کا؟ پاکستان سے تقریباً 3 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے، یعنی یہاں پر ابھی 11:57 ہو رہے ہیں، تقریباً 12 بج رہے ہیں رات کے وہاں پہ۔ جی تقریباً 12 بج رہے ہیں۔ جرمنی میں کیا سلسلہ ہے سحر و افطار کے، کیا ٹائمنگز ہیں؟ فقہ جعفیہ کے مطابق سحر کا تقریباً امساک کا وقت ہو جاتا ہے 1:45 پہ، اور 10 بج کے آپ سمجھیں 20 منٹس عمر روزہ کھل جاتا ہے۔ یعنی رفلی جنید بھائی رات 2 بجے، یعنی صبح 2 بجے سے رات 10 بجے تک؟ ایسا ہی ہے، صبح 2 بجے سے رات 10 بجے تک؟ ایسا ہی ہے، بہت ٹف۔ اچھا، یہ تو بنی اسرائیل کا روزہ رکھ رہے ہیں ویسے۔ تو کراچی والوں اللہ کا شکر کرو، لوڈ شیڈنگ کے باوجود ٹائم پر روزہ تو کھل جاتا ہے۔ اچھا، آپ ویسے کراچی سے حسین بھائی کہاں سے ہیں؟ نہیں جی، میرا تعلق ویسے پنڈی سے ہے، اور میں پنڈی میں رہتا تھا، اور میں یہاں پر ماسٹرز کر رہا ہوں ان کمپیوٹر سائنس۔ آئی ایم آن اسکالرشپ بیسیکلی، اور یہاں پر میں اپنی خالہ کے گھر آیا ہوا ہوں، شی لیوز ان بون۔ اچھا، خالہ جی کے گھر آئے ہیں آپ اس وقت؟ ویری نائس۔ تو پہلے تو یہاں پڑھنے کے لیے آپ نے حسین بھائی پہلے تو جرمن سیکھی ہوگی؟ جی جی جی، میں نے جرمن سیکھی ہے، ہمیں بیسیکلی HEC نے 2 لیولز کروائے تھے جرمن کے، اس کے بعد ہم نے یہاں پر آ کے بھی جرمن کی ہے، لیکن مائی اسٹڈیز آر ٹوٹلی ان انگلش۔ ٹوٹلی ان انگلش۔ ذرا ہمیں جرمنی میں مسلمان روزہ کیسے رکھتے ہیں، سحری کیسے ہوتی ہے، تراویح کیسے ہوتی ہے، ذرا کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی، سحر اور افطار تو یعنی اتنا ٹائم ڈفرینس نہیں ہوتا، تو افطار کرنے کے بعد سحری کی گنجائش ویسے اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے، پھر بھی تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ٹرکش ماسکس ہیں کافی زیادہ، جی جی، ان میں تراویح کا اور افطاری وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ ویسے اسٹوڈنٹس موسٹلی کرتے ہیں جا کر ماسک میں افطاری، لیکن گھر میں بھی کرتے ہیں، اور جن کے فار ایگزامپل میرے کوئی ریلیٹیوز ہیں تو میں ادھر آ گیا ہوں۔ اچھا 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 جناب، تو حسین بھائی ہم یہاں پر شان رمضان کے یہاں جتنے ہمارے دوست احباب بھائی بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کی جانب سے بھی آپ کو اور جرمنی میں موجود جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں، جو پاکستانی کمیونٹی ہے، ظاہر ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا جسم پاکستان میں نہیں ہوتا لیکن ان کا دل بالکل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہمیں اس کا احساس ہے، ہم جا کے ملتے رہتے ہیں ان سے، تو ان سب لوگوں کو ہماری جانب سے، ہماری آڈینس کی جانب سے بہت سارا سلام دیجیے گا۔
جی ایک گزارش ہے چھوٹی سی. جی جی